بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں صورت بتانے جا رہی ہوں یہ صورت قریش ہے۔ صورت قریش کے بھی بہت سارے فائدے ہیں تو بہت چھوٹی صورت مگر بہت کارآمد صورت ہے۔ اسے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، مگر یہاں پر آج میں آپ لوگوں کو اس کے 6 بہت بڑے اور بہت ہی مفید فوائد بتانے جا رہی ہوں۔ پھر عرض کرتی چلوں کہ کوئی بھی وظیفہ ہو جائز مقصد کے لیے کیا جائے اور کامل یقین کے ساتھ کیا جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ قبول نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ اور دعا کرتے وقت ایک درد سے دعا کرے تو وہ دعا اللہ کے عرش تک ضرور پہنچتی ہے۔ اس کے 6 بڑے فائدے بتاؤں گی اور ساتھ ہی طریقہ کار بتاؤں گی کہ کس طرح پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کا جو سب سے بڑا اور اہم فائدہ ہے یہ سفر کی حالت میں پڑھنا بہت مفید ہے۔ سفر کی حالت میں اگر اس سے پڑھا جائے تو ہر طرح کے خوف و ہراس سے نجات ملتی ہے۔ جیسے بعض اوقات کئی بار دیکھا ہے کہ جہاز میں لوگ سفر کرتے ہوئے کافی گھبراتے ہیں، کافی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک سناٹا سا ہوتا ہے جب جہاز میں لوگ سفر کر رہے ہوں تو بالکل ایک سناٹا سا ہو جاتا ہے خوف کی وجہ سے، مگر جیسے ہی اپنی جگہ پر پہنچتے ہیں تو پھر وہی چہل پہل ہوتی ہے۔ تو کسی بھی سفر کے دوران چاہے وہ گاڑی میں ہو چاہے جہاز میں ہو، کوئی بھی سفر ہو تو اس کو پڑھتے رہنے سے ہر طرح کا خوف اور نجات ختم ہو جاتا ہے، خوف و ہراس سے نجات مل جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی بچے کو ڈر لگتا ہو تو اس سے چاہیے کہ گھر کا کوئی بھی فرد، والدین ہو، بہن ہو، بھائی ہو، کوئی بھی فرد ہو تو اس صورت کو اگر 7 دن تک روزانہ 41 مرتبہ پانی پر دم کر کے بچے کو پلائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی کرم سے بچے کو ڈر لگنا بالکل ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کاروبار، جیسے لوگ آج کل کہتے ہیں کاروبار میں کوئی ترقی نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو اگر اس کو دکان یا کہیں بھی کاروبار کی جگہ ہو وہاں پر کثرت سے پڑھا جائے تو کاروبار میں بے انتہا برکت اور ترقی حاصل ہوتی ہے۔ طرح اس صورت میں بیماری کو ختم کرنے اور بیماری سے حفاظت کے بھی بہت ہی اثرات موجود ہے، بہت زیادہ عمدہ اثرات موجود ہے۔ کسی بھی خطرناک بیماری کے لیے، کسی بھی لاعلاج بیماری کے لیے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ خاص کر موذی بیماری جیسے شوگر ہو، خدا نخواستہ فالج ہو، بواسیر جیسی بیماریاں، تو اس قسم کی کوئی بھی بیماری سے بچنے کے لیے، کوئی بھی موذی بیماری سے بچنے کے لیے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کو ہے تو اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے یہ پڑھنا بہت ہی مفید ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ بعد نماز عشاء روزانہ اگر 111 مرتبہ پڑھا جائے اور پھر اس کے بعد شفا کی دعا کی جائے تو انشاءاللہ یہ بہت ہی کارآمد ہے کسی بھی موضوع بیماری کو ختم کرنے کے لیے۔ اسی طرح یہ صورت ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی تیزی سے اثر کرتا ہے۔ اگر کوئی بھی کسی سے ناراض ہو، اگر جیسے والدین ناراض ہو بچوں سے یا بچے والدین سے ناراض ہو، کوئی بھی رشتہ ہو جیسے بہو، ساس، سسرال وغیرہ کوئی ناراض ہو، اسی طرح خاص کر جو سب سے بڑا اور اہم رشتہ میاں بیوی کا، اگر میاں بیوی میں اللہ نہ کرے خدا نخواستہ کوئی سخت ناراضگی ہو، اتنی ناراضگی ہو کہ اگر بیوی سے شوہر ناراض ہو اور وہ کسی قسم کی بات ہی نہ سنتا چاہتا ہو، خدا نخواستہ تعلق ختم کرنے پہ آ رہا ہو، اور اسی طرح اگر بیوی اسی طرح ناراض ہو، شوہر سے خفا ہو کر چلی گئی ہو، اللہ نہ کرے خدا نخواستہ ایسا وقت اللہ کسی میاں بیوی پر نہ لائے، مگر وقت حالات کا تقاضا ہے، اللہ نہ کرے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد اور ہر فجر کی نماز کے بعد اگر اس کو اول آخر درود شریف وہ 1 بار پڑھ لے، 2 بار یا 3 بار درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد 25 مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد، 25 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر، اور جو بھی ناراض ہو تصور میں اس پہ پھونک دیا جائے تو انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے اللہ کے کرم سے۔ اسی طرح اگر کسی بندے سے کسی نے کام لینا ہو، کام کروانا ہو، جائز کام، ناجائز نہیں، ناجائز پڑھنے کے لیے الٹے ہر وظائف کے نقصانات ہوتے ہیں، فوائد نہیں ملتے۔ جائز مقصد کے لیے اگر کسی سے اپنا کام کروانا ہو 3 مرتبہ، 1 مرتبہ یا 7 مرتبہ جتنی توفیق ہے درود شریف پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ قریش دل میں ہی پڑھ کر اور اس پر پھونک دیا جائے تو وہ کام انشاءاللہ تعالی جب اس کام کے حوالے سے کوئی
بات ہوگی تو انشاءاللہ تعالی عزیز وہ کام اس کا ضرور پورا ہوگا۔ تو اس کے بہت ہی اچھے اثرات ہیں اس سورت کے لیے، اور یہ آزمودہ ہے۔ یہ وہ سورت ہے سورہ قریش جو میں نے خود بھی آزمایا ہوا ہے، اور جتنے لوگوں نے بھی اس وظیفے کو کیا ہے، تکمیل کو پہنچا ہے، وہ ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ بھی اس کو کیجیے گا اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ ایسے تو ہمیشہ یہی مشورہ دوں گی سب کو کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کیا کرے، بے شک ایک لائن پڑھ لے، 2 پڑھ لیں، مگر ضرور پڑھ لے، قرآن پاک کو ضرور پڑھے۔ مگر خدا نخواستہ اگر ایسی کوئی نوبت آ جاتی ہے کہ نہیں پڑھا جا سکتا تو بھی وقت نکالے پڑھیں۔ یہ ان صورتوں سے فائدہ اٹھائیں، اپنے قرآن پاک سے، اپنے کلام سے فائدہ اٹھائیں، بجائے کہ مولویوں کے پاس بجائے کہ پیسے ادھر ادھر خرچ کریں۔ ہمارے قرآن پاک، ہمارے کلام میں ہمارے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اور اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم صرف اپنے کلام سے اپنی تمام مشکلات اور مصیبتوں کا حل ڈھونڈیں۔ آمین ثم آمین۔